اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ پل صراط پہ سے کیسے گزرا جائے گا؟ روایات میں ملتا ہے کہ کچھ لوگ بادل کی رفتار سے پل صراط سے گزر جائیں گے، کچھ لوگ ہوا کی رفتار سے پل سے گزر جائیں گے، کچھ لوگ روشنی کی رفتار سے پل سے گزر جائیں گے۔ پوری جہنم کراس کر کے پل صراط کو پار کرنا ہے۔ کچھ افراد نارمل جیسے انسان چلتا ہے ایسے چل کے پل صراط کراس کرے گا، یعنی اعمال کے اعتبار سے انسان کے پل صراط کراس کرنے کی حالتیں مختلف ہوں گی۔ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے عالم خواب میں دیکھا، انبیاء کا خواب جیسے آپ مومنین سب جانتے ہیں کہ خواب انبیاء کا خواب جو ہے وہ خواب نہیں ہوتا، وہ وحی ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے اور وہ حقیقت ہوتا ہے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ پل صراط کراس کر رہے ہیں اور پل صراط سے ایک شخص گزر رہا ہے جو چلتا چلتا جس کے قدم تھک گئے اور وہ کوہنیوں اور گھٹنوں کے بل پل صراط پر چلنے لگا اور اس کو کراس کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کی یہ ہمت بھی جواب دے گئی اور وہ رک گیا کہ اس میں چلنے کی طاقت اور سکت موجود نہیں تھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اس کی پڑھی ہوئی نماز انسانی صورت میں پل صراط پر آتی ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو پل پہ کھڑا کرتی ہے اور اس کے جسم کو دوبارہ طاقت فراہم کرتی ہے اور وہ بہترین طریقے سے پل پہ چلنے لگتا ہے۔ دوسرا شخص ایسا ہی دیکھا جو چلنے میں ڈگمگا رہا تھا، جس کی ٹانگیں کمزور پڑ رہی تھی، جس کی ہمت جواب دے رہی تھی، تو سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اس کے لیے جو مجسم اس کی نیکی بن کر آئی، وہ نیکی اس کی وہ صلوات تھی، وہ درود تھی، وہ جو دنیا میں محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ پڑھتا تھا۔ اس صلوات اور درود نے آ کر اس کو طاقت دی، ہمت دی اور اس نے پل صراط کو کراس کیا۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فجر، مغرب اور عشاء کی بلند آواز سے نماز پڑھنا پل صراط کو کراس کرنے میں، پل صراط کو پار کرنے میں انسان کے لیے مددگار ثابت ہو۔ اسی طریقے سے معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو کرتے ہوئے پاؤں کا مساج صحیح طریقے سے انجام دے گا، اس کے قدم پل صراط پہ نہیں ڈگمگائیں گے۔ کتنی چھوٹی چھوٹے سے کام ہیں کہ آواز کو بلند کر کے نماز پڑھنا، اگر تو جان بوجھ کے نہیں پڑھتے تو نماز ہی باطل ہے، نماز باطل ہے تو پل صراط کا مسئلہ ہی نہیں آتا بیچ میں کہ وہ کراس کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اگر بھول کے ہم لوگ ہلکی آواز میں پڑھتے ہیں تو وہ جو امداد اس نماز نے دینی ہے، فجر نے، مغرب نے اور عشاء نے، وہ امداد ختم ہو جائے گی۔ اپنی نمازوں کو فجر ہو، مغرب، عشاء جو ہے اس کو بلند آواز سے پڑھیں۔ جو اگر آپ فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ جماعت کے احکام الگ ہیں، وہ اس کے اندر ایڈ نہیں ہوتے، اس کو شامل نہیں کیا جاتا۔ اور وضو کرتے ہوئے معصوم علیہ السلام کا، مولا امام علی رضا علیہ السلام کا یہ ارشاد ملتا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنا وضو درست کر لیا، میں علی رضا اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ کتنا آسان ہے جنت میں جانا اگر انسان اپنے اعمال کو درست کر لے، اپنے جو پروردگار کی طرف سے شریعت نافذ ہوئی ہے اس پر صحیح طریقے سے عمل کرے، صحیح طریقے سے وضو کرے، صحیح طریقے سے پیروں کا مسح کرے، بلند آواز سے نماز پڑھے، نماز بھی اس کا ساتھ دے گی، بلند آواز بھی اس کا ساتھ دے گی، پیروں کا مسح کرنا بھی اس کا ساتھ دے گا، اور محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ صلوات پڑھنا انسان کو بہترین طریقے سے پل صراط پار کرنے میں مددگار اور معاون ثابت ہوگا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں وہ اعمال دنیا میں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کی وجہ سے پل صراط کی تنگیاں، پریشانیاں اور مشکلات سے تمام مومنین اور مومنات پروردگار کی امان حاصل کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم